کوئی انگریزی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لفظ اس مؤلف کے مجھے اچھے لگے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم سچائی کے مسافر ہو، اگر تم سچ پسند کرتے ہو، if you are in favor of حق، اگر تم سچائی کے حق میں ہو، تو کہتا ہے تمہیں ضرور 3 مرحلے پیش آئیں گے، تمہیں ضرور 3 مرحلے پیش آئیں گے اگر تم سچے ہو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کاذب اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے دور ہٹیں گے، آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے جنازوں میں نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. دوسرے پیمانے پر وہ آپ کی مخالفت کریں گے، ان کو مار دو، ان کی ٹانگیں توڑ دو، ان کا یہ کر دو، ان کا وہ کر دو. اور کہتے ہیں کہ سچ کی تیسری منزل روشن سورج کی طرح ہوتی ہے کہ جو مارنے کی دھمکیاں دینے والے ہوتے ہیں وہ سچ کو خود بڑھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں. وہ بالآخر حق اور سچ کو تسلیم کر لیتے ہیں. کیا ساری روشنیاں آپ کو اس لفظ میں جمع نظر نہیں آتی؟ جب مکہ کے افق سے اقرا بسم ربک الذی خلق کا نور بکھرا، آمنہ کا لخت جگر تمام تر حسن کے ساتھ جبل ابو قبیس پر کھڑا ہوا، کائنات کی نظریں ان پر لگ گئیں، صدق چمکا، سچ ابھرا. ہونا تو تھا کہ جو ہیٹ اور نفرت کی تحریک کے علم بردار اور پرچم بردار تھے وہ پہلے دور ہٹے، پھر مخالفت کی، پھر قدموں میں بیٹھ گئے. قرآن مجید نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا. اسائی ابعثک ربک، یقین رکھو، یقین جانو میرے محبوب ہر رکاوٹ کو آپ دور کر دیں گے اپنے رب کے اذن سے. آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ کا رب آپ کا مددگار ہوگا. لیکن وہ منزل آنے سے پہلے آپ کبھی اٹھیں گے، کبھی دیکھیں گے، کبھی بڑھیں گے. قافلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کارواں بنا ہے یا بنا نہیں ہے، منزل مشرق میں ہے یا منزل مغرب میں ہے. آسماں کو دیکھنے والے محبوب تیرا رب تیرے ساتھ ہے، منزل کو قریب کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے.